بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان داود علیہ السلام قال فی یخاطب ربہ ربہ عز وجل یا رب ای عبادک احب الیک واحبہ بحبک قال یا داود احب عبادی الی نقی القلب نقی الکفین لا یاتی الی احد سوءا ولا یمشی بالنمیمۃ تزول الجبال ولا یزول واحبنی احب من یحبنی وحببنی الی عبادی قال یا رب انک لتعلم انی احبک واحب من یحبک فکیف احببک الی عبادک قال ذکرہم بآیاتی وبلائی ونعمائی یا داود انہ لیس من عبد یعین مظلوما او یمشی معه فی مظلمتہ الا اثبت قدمیہ یوم تزل الاقدام او کما قال۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے باتیں کی اور عرض کیا، اے پروردگار، آپ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے تاکہ میں آپ کی محبت کی وجہ سے ان سے محبت کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے داؤد، مجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جس کا دل اور دونوں ہتھیلیاں پاک اور صاف ہوں، کسی سے برائی کرے نہ کسی کی چغلی کھائے اور اس پر ثابت قدم رہے، مجھ سے اور مجھ سے محبت کرنے والوں سے محبت کرے اور میرے بندوں کو میری محبت سکھائے۔ داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، تو جانتا ہے میں تجھ سے اور تجھ سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، لیکن تیرے بندوں کو تیری محبت کیسے سکھاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہیں میری نشانیاں، میری آفات اور میری نعمتیں کثرت سے یاد دلاؤ۔ اے داؤد، میرا جو بندہ بھی مظلوم کی مدد کرے گا یا اس کی داد رسی کے لیے اس کے ساتھ چلے گا، میں اسے اس دن ضرور ثابت قدم رکھوں گا جس دن قدم پھسل جائیں گے۔ حدیث کی تخریج کی ہے امام بہقی نے شعب الایمان میں اور دیلمی الفردوس میں بماسور الخطاب، مناوی الاتحافات السنیہ بالاحادیث القدسیہ، سیوطی الدر المنصور فی التفسیر بالمعصور، اور حضور سیدی شیخ الاسلام الکنز الثمین فی فضیلت الذکر والذاکرین۔ حدیث کا نمبر ہے 111۔ راوی اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن حضرت عبداللہ ابن عباس، جن کا ٹائٹل ہے حبر ھذہ الامہ، اس امت کے جو ہے بہت بڑے عالم، اور حیران ہوں گے آپ کہ ان کی عمر مبارک صرف 13 برس تھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے وصال فرمایا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ 13 برس کا زمانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد کے جو 10 سال ہیں اور اس سے 3 سال پہلے یہ زمانہ جو ہے بنتا ہے، یعنی ہجرت سے 3 برس پہلے ان کی جو ہے وہ ولادت ہے، اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 6 یا 7 سال کی عمر میں جو ہے وہ خدمت کا شرف حاصل کیا، اور تھوڑے سے عرصے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ترجمان القرآن اور حبر ھذہ الامہ کا ٹائٹل انہیں عطا فرمایا۔ اور اس ٹائٹل کی وجہ یہ تھی کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر محبت اور ادب کے پیکر بن گئے تھے۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک انہوں نے رکھے۔ آقا علیہ السلام جب مسجد سے باہر نکلے تو اس وقت آقا علیہ السلام ان کی اس خدمت پر، یا دوسری روایت کے مطابق انہوں نے وضو کا پانی جو ہے لا کے رکھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، یا اللہ اس نوجوان کو دین کا تفقہ عطا فرما اور اسے تفسیر کا علم عطا فرما۔ یہ خدمت جو ہے وہ کام آ گئی، لہذا جس نے بھی جو کچھ پایا محبت اور خدمت سے پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فیضان سے امت کے نوجوانوں کو مالا مال فرمائے۔ یہ ہیں اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث انہوں نے ہم تک پہنچائی، اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی خدمت میں رہے، اور وہاں سے باب و مدینۃ العلم کی خیرات جو ہے وہ حاصل کرتے رہے، اور انہوں نے
علم حدیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اور قرآن کی تفسیر کو بڑے احسن انداز میں جو ہے بیان کیا، اور دنیا کو اپنے بہت سارے شاگرد بھی عطا کیے۔ وہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا سیدنا داؤد علیہ السلام کا، جو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے والد گرامی ہیں، اور داؤد علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں لوہے کو جو ہے وہ نرم کر دیا تھا، یعنی لوہا سازی اور لوہے سے بننے والے جتنے بھی آلات ہیں وہ سیدنا داؤد علیہ السلام کو یہ فن عطا کیا گیا تھا۔ تو سیدنا داؤد علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے اللہ رب العزت سے جو باتیں کی، اللہ سے جو کلام کیا، ان کلامات میں سے یہ کلام جو ہے وہ آپ کی خدمت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بیان کیا، اور صحابہ کے ذریعے سے آج ہم تک جو ہے وہ پہنچا ہے۔ تو وہ کیا کلام ہے کہ پہلا کلام ہے کہ داؤد علیہ السلام نے یہ سوال کیا اپنے رب سے کہ مجھے بتا کہ بندوں میں سب سے زیادہ تجھے پیارا کون ہے، تو سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے، اور اس کی وجہ بھی خود بیان کر دی کہ وجہ یہ ہے کہ میں بھی اس بندے سے جو ہے محبت کروں، یعنی محبوب کا محبوب بھی جو ہے محبوب ہوتا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے کہ دوست کا دوست بھی جو ہے محبوب ہوتا ہے، دوست کا دوست بھی دوست ہوا کرتا ہے، کہ انسان کو اگر جو ہے وہ دوست سے پیار ہے تو اس کے دوستوں سے بھی پیار ہوگا۔ یہی ہم بات کہتے ہیں کہ جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انصار اور مہاجرین صحابہ کرام سے بھی پیار کرنا ہوگا، کیونکہ یہ دوستی کی علامت ہے، یہ دوستی کا تقاضا ہے، اور یہ دوستی کا انداز ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے جو ہے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، کہ میں تمہیں اللہ سے لنک کرواتا ہوں، اللہ کی باتیں بتاتا ہوں، اللہ رب العزت کا جو ہے اس کی رضا تمہیں جو ہے بتاتا ہوں، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے کہ وہ میرے ساتھ جو ہے متعلق ہیں، اور فرمایا کہ میرے دوستوں کے ساتھ بھی محبت کرو، وہ بھی میری وجہ سے کہ وہ دین کے انصار ہیں، انہوں نے مجھے جو ہے وہ سپورٹ کی ہے کہ جب لوگ مخالفت کر رہے تھے اس وقت انہوں نے مجھے جو ہے وہ سہارا بھی دیا، ٹھکانہ بھی دیا، اور میرے دین کی مدد بھی کی۔ لہٰذا اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی شخص نے میرے ساتھ بھلائی کی میں نے اس کی بھلائی کا جو ہے وہ نتیجہ اور اس کا احسان اسی دنیا میں عطا کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے اتنے احسانات ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے احسانات کا بدلہ جو ہے وہ چکائے گا۔ اسی طرح سے جو حضور علیہ السلام کی اہل بیت ہے ان کا ادب و احترام کرنا یہ بھی اہل ایمان پر جو ہے وہ لازم ہے۔ اور داؤد علیہ السلام نے ہماری الجھن کو حل کر دیا کہ وہ محبت اس لیے کی جائے کہ وہ آپ سے جو ہے آپ کے محبوب ہیں، اور جو آپ کے محبوب ہیں ہم ان سے محبت کریں گے تو آپ ہم سے بھی محبت کریں گے۔ تو لہٰذا مقصود اللہ کی محبت کو پانا ہے، مطلوب اللہ رب العزت تک پہنچنا ہے، اس کے لیے یہ سورسز، مینز اور وسیلے جو ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جس کا دل بھی پاک ہے اور اس کی ہتھیلیاں بھی جو ہے وہ صاف ہیں، یعنی اس کی ہتھیلیوں میں کوئی ظلم بھرا ہوا نہیں ہے، کسی سے اس نے زیادتی نہیں کی، نہ ہی اس کی ہتھیلیوں میں جو ہے وہ مال حرام ہے، نہ ہی وہ بہت زیادہ دنیا کا کوئی طالب ہے۔ ظاہراً دیکھنے میں ہتھیلیاں اس کی بالکل خالی نظر آتی ہیں، لیکن کسی غیر کے سامنے نہیں پھیلتی، اور نہ ہی اس کے دل کے اندر کوئی غیر بستا ہے۔ اس کے دل کے اندر میری یاد ہے، اس کے ہاتھوں میں میری جو ہے وہ محبت کا سامان ہے، اور وہ کسی پر جو ہے ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، اور فرمایا کہ کسی سے وہ برائی نہیں کرتا اور کسی کی چغلی نہیں کھاتا، اور اس پر جو ہے وہ ثابت قدم رہے۔ یہ میری 5 نکاتی محبت کا جو ہے اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بتا دیا کہ دل بھی پاک ہو اور ہتھیلیاں بھی صاف ہوں اور برائی بھی نہ کرے، چغلی بھی نہ کھائے، اور اس پر جو ہے دوام بھی اختیار کرے، اور فرمایا کہ مجھ سے اور مجھ سے محبت کرنے والوں سے محبت کرے۔ 6ٹھی علامت یہ ہے کہ وہ مجھ سے بھی پیار کرتا ہے
اور جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ ان سے بھی پیار کرتا ہے، یعنی انبیاء سے، صدیقین سے، شہداء سے، صالحین سے وہ پیار کرتا ہے۔ اور میرے بندوں کو پھر ساتویں بات بتائی کہ میرے بندوں کو میری محبت بھی سکھاتا ہے کہ اللہ رب العزت سے یہ پیار کیا کرو، اللہ رب العزت سے محبت کرو، اللہ رب العزت کی اطاعت کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ کی عبادت کرو۔ اس طریقے سے وہ میری محبت جو ہے لوگوں کو سکھا رہا ہے، میری باتیں لوگوں کو بتا رہا ہے۔ اور محبت کی ایک واضح سی علامت ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جسے جس سے پیار ہوتا ہے وہ کثرت سے اسی کا نام جو لیتا ہے۔ جو لوگوں کو اللہ کا نام لینا سکھائے، اللہ کی اذان کی طرف سکھائے، اللہ رب العزت کی طرف جانے والے جتنے راستے ہیں اس میں سے وہ جو راستے لوگوں کو بتاتا ہے، تو لہٰذا یہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری محبت کی علامت میں سے ہے۔ پھر داؤد علیہ السلام نے دوسری بات عرض کی، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے اور تجھ سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، لیکن تیرے بندوں کو تیری محبت کیسے سکھاؤں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں جو ہے وہ یہ کلمات بھی آئے ہیں کہ الہ العالمین اللہم انی اسألک، میں تجھ سے جو ہے وہ سوال کرتا ہوں تیری محبت کا، اور اس کی محبت کا جو جس سے تو پیار کرتا ہے، اور اس عمل کی محبت کا جو مجھے تیرے جو ہے وہ قریب کر دیتی ہے۔ انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک۔ تو دوسری بات داؤد علیہ السلام نے جب پوچھی کہ الہ العالمین، حالانکہ وہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے لوگوں کو محبت سکھاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں تاکہ انسیت اور پیدا ہو، کچھ اور وقت اللہ کی سنگت میں، صحبت میں، اللہ کی باتیں سننے میں لگے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں میری نشانیاں یاد کرواؤ، انہیں جو ہے میری نشانیاں بتاؤ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور انسانوں، اللہ کی کون کون سی نعمت کو جو ہے وہ جھٹلاؤ گے؟ نشانیاں کیا ہیں؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ اور اسی طرح سے بہت ساری قربانی کے جانوروں کو کہا کہ یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور اسی طرح سے جو شے اللہ رب العزت تک لے جانے والی ہو اس کو جو ہے آیات من آیات اللہ کہا گیا ہے۔ یہ نشانیاں یاد کرواؤ تاکہ یہ نشانیوں کے پاس پہنچیں تو یہ مجھ سے جو ہے وہ پیار کرنا شروع کر دیں۔ جب یہ دیکھیں گے اچھا یہ اللہ رب العزت کی نشانی ہے، اللہ رب العزت کی یہ آیت ہے، اللہ رب العزت کی جو ہے وہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی طرف ہمیں رہنمائی ملتی ہے، تو لہٰذا وہ میری طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور قرآن مجید جو ہے اللہ رب العزت کی سب سے حسین اور سب سے عظیم نشانی ہے، جس کی آیات کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ بقول ڈاکٹر حسین محی الدین القادری، وہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید نہ مخلوق ہے نہ خالق ہے، مخلوق اور خالق کے درمیان ایک ایسا رابطہ ہے، ایک ایسا جو ہے وہ نمونہ ہے اور ایسی نشانی ہے کہ بندے جو ہے وہ اس کے ذریعے سے اپنے مالک سے لنک ہو جاتے ہیں اور اپنے مالک سے جو ہے جڑ جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید اللہ رب العزت کی بہت بڑی جو ہے وہ نشانی ہے۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ میری آفات انہیں جو ہے وہ یاد کرواؤ، یعنی جن قوموں پر میرا عذاب آیا وہ بھی بتاؤ، اور جس عمل کے کرنے کی وجہ سے میری جو ہے وہ آفات اور میری جو ہے وہ پکڑ ان پر آئی ہے یا پہلی قوموں پر آئی ہے وہ بھی ان کو جو ہے یاد کرواؤ۔ دیکھو فرعون کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیسے پکڑ کی، نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف جب کھڑا ہوا تو اللہ رب العزت نے اسے کیسے پکڑا۔ شداد ہے، قارون ہے، حامان ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے گزر گئے اور انہوں نے اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی کی، تو اللہ رب العزت کا عذاب اور اللہ رب العزت کی پکڑ کیسے ان پر جو پہنچی۔ اور فرمایا کہ تیسری چیز انہیں میری نعمتیں کثرت سے یاد کرواؤ، اور انہیں بتاؤ کہ دیکھو اللہ نے آکسیجن تمہیں عطا کی ہے، اللہ رب العزت نے تمہیں جو ہے حرارت کا، روشنی کا ذریعہ جو ہے سورج کی صورت میں دیا ہے، فری آف کاسٹ ہے، کتنا تمہارے لیے روشنی پھیلاتا ہے، تمہیں حرارت عطا کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مجھے پانی کی، اچھے پانی، صاف پانی کی انہیں جو ہے بتاؤ۔ الغرض یہ کہ دنیاوی مادی نعمتیں بھی یاد کرواؤ اور انہیں جو ہے روحانی نعمتیں بھی یاد کرواؤ۔ قرآن اور صاحب قرآن جو ہے وہ انہیں عطا کیا گیا ہے، اللہ رب العزت نے جسے فضل فرمایا۔ تو یہ تین چیزیں بتایا کہ میری جو ہے انہیں یاد کرواؤ، نشانیاں، آفتیں اور میری نعمتوں کی یاد دلاؤ۔ اور پھر فرمایا داؤد
میرا جو بندہ بھی مظلوم کی مدد کرے گا، اس کی داد رسی کے لیے اس کے ساتھ چلے گا، میں اسے اس دن ضرور ثابت قدم رکھوں گا جس دن قدم پھسل جائیں گے۔ یہاں ہمیں جو ہے وہ سوشلی جو لوگوں پر جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، یعنی لوگوں کو مارا جا رہا ہے، لوگوں کو ان کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے، جیسے ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں لوگوں کو جو ہے وہ گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا، ان پر آنسو گیس پھینکی گئی، اور اسی طرح سے جو لوگ حق کے لیے اور اپنے حق کے لیے جو اٹھتے ہیں اور ان کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے، تو لہٰذا ایسے مظلومین کی، خواہ وہ انڈیویجول مظلوم ہوں، خواہ وہ نیشنل مظلوم ہوں، خواہ وہ انٹرنیشنل مظلوم ہوں، کشمیر ہے، فلسطین ہے، یمن ہے، سیریا ہے، جب ظالم اور طاقتور لوگ ان پر جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں، تو ان کے مظلوم کے حق میں اور ظالم کے خلاف آواز اٹھانا، یہ جو ہے وہ میری جو ہے وہ ثابت قدمی انہیں ملے گی جس دن لوگوں کے قدم پھسلنے لگیں گے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی تو سمجھ آ گئی ہے کہ مظلوم کی مدد کی جائے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس ظالم کو اس کے ظلم سے روک دو، یہ اس کی مدد ہو جائے گی، کیونکہ ظلم میں بڑھتا جائے گا تو اللہ رب العزت کا زیادہ نافرمان ہوگا، جب زیادہ نافرمان ہوگا تو ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ جو ہے بڑی سخت آئے گی، تو لہٰذا جو ہے اسے ظلم سے روکو، سب مل کر یہ اس کے لیے بہتری کر رہے ہو، اور مظلوم کی مدد کے لیے اٹھو تاکہ سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ مظلوم کا جو ہے وہ سہارا بن سکو، اور سوسائٹی جو ہے وہ عدل میں آ سکے، انصاف میں آ سکے، جسٹس میں آ سکے۔ اسی لیے فرمایا کہ قصاص میں تمہارے لیے جو ہے حیات ہے اگر تم عقل رکھتے ہو، وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حیات یا اولی الالباب، اے عقل مندو، اے انٹلیکچوئلز، اے لائرز، تمہارے لیے جو ہے قصاص میں حیات ہے، یعنی کوئی اگر ظالم ظلم کر رہا ہے تو اس سے جو ہے وہ ظلم کا بدلہ لو اور مظلوم کی مدد کرو، اور سوسائٹی جو ہے اس کے نتیجے میں عدل والی ہو جائے گی، جسٹس والی ہو جائے گی، خیر والی ہو جائے گی، اور اللہ کے احکام کی امپلیمنٹیشن والی ہو جائے گی۔ یہ تھی وہ چند باتیں جو اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کے کہنے پر اور ان کے سوال کرنے پر انہیں عطا فرمائی۔ دعا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا تو ہمارے لیے نور علی نور ہو گیا۔ ایک تذکرہ داؤد ہوا، دوسرا تذکرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت، یہ حدیث ہم تک پہنچی اس کے ذریعے سے، تاکہ ہمیں ہمت بھی ملے، طاقت بھی ملے، حوصلہ بھی ملے، اور ہمیں جو ہے وہ حق کے راستے پر چلنا آسان بھی ہو جائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔